خوش کیتا حضرت تو نہیں بادشاہی نہیں کی حقیقت ہے. ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا. ہم دعا کرواتے ہیں، ہم دعا لیتے نہیں ہیں. والدین سے دعا لیا کرو، جو دعا ملتی ہے نا حضرت وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے. ہم دعا لیتے نہیں. میں وہ اکثر احباب سے وہ جلے دل کے ساتھ ہی کیا بھائی ہم بچوں والے ہیں نا، بڑی باتیں بندے کو تب بھی پتہ چلتی جب بندہ خود باپ بنتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں کس طرح پالا تھا، ہماری ماں نے ہمیں کس طرح پالا تھا. ویسے باپ کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں، ماں ہی روندے نے سارے. پتہ نہیں پیو بیچارے نے کی بگاڑ چھڑے ہے. پیو کے لیے کلام بھی کوئی نہیں ہے جی. کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماما جی تو مر جاندی. او بھائی کیڑا پیو نہیں کہندا کہ میرا پت گھر نہ ہے یار. یہ جب تم باپ بنو گے نا پھر تمہیں بڑے جھوٹ تمہارے سامنے آ جائیں گے. بھائی بیٹا گھر نہ ہے، کس باپ کو نیند پڑتی ہے؟ کسی باپ کو نیند نہیں پڑتی ہے. فرق صرف اتنا ہے ماں ذرا دل کی کمزور ہوتی ہے، بڑی جلدی رولا ڈال دیتی ہے. باپ ذرا دل پہ پتھر رکھ کے لیٹا رہتا ہے، باقی نیند باپ کو بھی نہیں آتی جتنی دیر بیٹا گھر نہ آ جائے. یہ بڑے ایسے عجیب و غریب مصرے ہم میں رائج ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے دل میں باپ کا بغض ڈالا جا رہا ہے. جیسے باپ کو اولاد سے محبت ہی کوئی نہیں. اور آپ کو سڑکوں پہ اس کا بڑا رنگ بھی دکھائی دے گا. آپ ہر تیسری گاڑی کے پیچھے لکھا دیکھو گے یہ میری ماں کی دعا ہے. تو کیا باپ نے دعا نہیں کی تیری گاڑی کے لیے؟ کیا باپ تیری گاڑی میں خوش نہیں تھا؟ کیا باپ کا جی نہیں چاہتا میرے بیٹے کے پاس گاڑی ہو؟ کیا ماں کا دل کرتا ہے جی؟ کیسی بات ہے یہ؟ ہر دوسری گاڑی کے پیچھے حضرت یہ لکھا ہے کہ یہ میری ماں کی. نہیں بھائی اس طرح نہ لکھو ہے. میں ہی آپ کو کہتا ہوں بھائی یہ کل کو آپ کا ہی بیٹا لکھوائے، آپ بھی موجود ہو، آپ کا بیٹا گاڑی خریدی اور گاڑی کے پیچھے لکھوا لائے یہ میری ماں کی دعا ہے. سچ بتانا دل پہ کیا گزرے گی؟ کتنے دل میں خیال ہو کے گزر جائیں گے یار میں نے کیا بگاڑا تھا، میں نے بیٹے کے لیے دعا نہیں کی. لیکن کیا ہے عجیب تماشا ہے حضرت، ہر دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. نہیں حضرت جب بھی لکھوانا یہ میرے والدین کی دعا ہے. ہاں والد کی شان کوئی کم نہیں ہے. ہاں حق ماں کا زیادہ ہے لیکن شان والد کی بھی کم نہیں. ہاں خدمت کرو اپنے والدین جتنے. اور یاد رکھو حضرت جی اگر آج تم اپنے والدین کو ستا رہے ہو تو کل اپنی اولاد سے کوئی اچھی امید نہ رکھنا حضرت. ہاں اگر آج تم اپنے والدین کو ستا رہے ہو تو اپنی اولاد سے کوئی اچھی امید نہ رکھنا. اگر چاہتے ہو کہ کل تمہیں بھی خدمت ملے تو آج تم بھی خدمت کر لو حضرت. ہاں یہ موقع دیکھو نا حضرت، یہ حج کا ماہ آنے والا تقریباً آ رہا ہے قریب. ہر بینک کے باہر لکھا ہے جی درخواستیں یہاں جمع کروائیں. ٹھیک ہے جی، کتنے احباب درخواستیں دیں گے، کتنوں کی نہیں نکلے گی، کتنوں کی نکل آئے گی. جن کی نکلے گی وہ جائیں گے اور جا کے بھی کیا ہوگا وہ کتنا جوخم اٹھائیں گے حضرت. ٹھیک ہے جی، کیونکہ حج کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بڑی مشقت ہے حج میں حضرت. حج میں اور عمرے میں زمین آسمان کا فرق ہے حضرت، بڑی مشقت ہے. لیکن حضرت اتنے پیسے خرچ کے، اتنا وقت لگا کے، اتنی مشقت اٹھا کے بھی کسی بندے کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن قربان جاؤں والدین کی اتنی شان ہے، ایک بار مسکرا کے دیکھو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اللہ اس لیے یہ خوب اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنا. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا حضرت. آپ فرماتے ہیں کوئی باپ تھا، ٹھیک ہے جی، بیٹا 2.5-3 سال کی عمر میں پہنچا، نیا اس نے بولنا شروع کیا. ٹھیک ہے، جب بچہ نیا بولنا شروع کرتا ہے بڑا پیار آتا ہے اس کو. وہ باپ سین میں کام کر رہا تھا، بچہ چارپائی پہ لیٹا تھا. تو کیا ہوا، دیوار پہ آ کے ایک کوا بیٹھ گیا. اب وہ بچے نے تو پہلی بار کوا دیکھا، یا دیکھا کئی بار تھا لیکن ابھی زبان کو بولنے کی طاقت ہی نہیں ملی تھی کہ وہ پوچھ سکتا کہ اس کو کہتے کیا ہیں. اس نے اپنی بڑی توتلی زبان میں نا اپنے باپ سے پوچھا بابا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ تو باپ کو سب سے زیادہ خوشی تو اس بات کی ہوئی نا میرا بیٹا بول رہا ہے، میرے بیٹے نے مجھ سے کچھ پوچھا ہے. وہ آیا اور پیار میں نا وہ چوم کے نا اپنے بیٹے کا گال، تو بچے کو کہتا ہے بیٹا یہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے نا اس کو کہتے ہیں کوا. اور وہ بچے کی زبان پہ چڑھے نا، وہ پھر پوچھے کیا، وہ پھر چوم کے کہے بیٹا کوا. وہ پھر اس کی زبان پہ چڑھے نا، وہ پھر پوچھے کیا، وہ چوم کے کہے بیٹا کوا. یہ لکھا ہے کہ بیٹے نے 40 بار پوچھا، اس نے 40 بار منہ چوم کے کہا. اس نے کہا بیٹا کوا. وہ کہتے کہتے بیٹے کی زبان پہ چڑھ ہی گیا کوا. ٹھیک ہے جی، وہ وقت گزر گیا. کیا ہوا، باپ
बूढ़ा हो गया, बेटा जवान हो गया। एक दिन उसी तरह वो बैठे थे, हैं जी, बाप चारपाई पे बैठा था, बेटा को काम कर रहा था, तो दीवार पे ना कौवा आके बैठा। तो वो बाप को जो है ना वो अपने बेटे का बचपन याद आ गया। दिल में कहता चल, एने तो पूछा ही, मैं 40 बार मुंह चूम के गया ही, पुत्र कहाँ है। चला जो मैं भी पूछता हूँ भला क्या कहता है आगे है। हाय हाय हाय, हम नहीं बेटा इनका बदला दे सकते, ये हम इनका बदला नहीं दे। कि बाप किस तरह औलाद पालता है आपको तसव्वुर नहीं है इसका। अपना चम साड़ छड़ता है औलाद वास्ते, हैं जी। तो औलाद फिर क्या करती है, गाड़ी लेके लिखवा देती है, ये मेरी माँ की दुआ है। वो देखो खुदा का खौफ का यार, हैं। वो सड़क पे तेरी माँ ने धक्के खाए थे, तेरे बाप ने नहीं धक्के खाए, हैं जी। वो सर पे बोझ तेरे बाप ने नहीं उठाया, हैं। वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी तेरे लिए तेरे बाप ने नहीं की, हैं। वो जब वो रिजल्ट निकला था, फिर वो किताबें लेनी थी, खर्चा डबल हो गया था, ओवर टाइम तेरे अब्बे ने नहीं तेरे लिए लगवाया। तो तू आज गाड़ी लेके पीछे लिख रहा है ये माँ की दुआ है, बाप बेचारे ने कुछ नहीं किया, हैं। ये मैं भी अपनी औलाद के लिए धक्के खा रहा हूँ भाई, हाँ मैं भी निकला हूँ भाई, अपने बच्चों का रिज़्क कमाने निकला। जब तुम बाप बनोगे फिर तुम्हें पता चलेगा औलाद पलती किस तरह है। ये कभी ना, ये मैं ये क्लिप बन रहे हैं, पता नहीं आवाज कहां तक जाए। ओ भाई खुदा का वास्ता ये जुल्म न करो यार, क्या बिगाड़ा बाप ने। मेरी माँ की दुआ है, नहीं भाई ये मेरे वालिदैन की दुआ है। वो माँ तो घर बैठी होती है बेटा, वो बारिश में भी सर्दी में मोटरसाइकिल लेके तुम्हारे लिए रिज़्क कमाने बाप ही निकलता है। माँ तो घर बैठी होती है, जून की दोपहर में सड़कों पे तुम्हारे लिए बाप ही जलता है, माँ नहीं जलती कोई। मैं माँ की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा मुआशरे में मारी जा रही है बाप के हवाले से, मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। हाँ, मैं को ये नहीं कह रहा मानी, माँ का अपना मामला है, लेकिन भाई बाप के मामले का भी तो इनकार ना करो, हैं। ये देखो ना, कल बारिश हुई, बाप निकला कि नहीं निकला? नहीं यार, मैंने अपने बच्चों का रिज़्क कमाना, नहीं जाऊंगा तो एक दिन की वो कट जाएगी। इधर बाप को क्या चाहिए, इधर उसको तो एक सूट ही चाहिए। ये ना करो, कतल ना करो। वो बाप था, हैं, बैठे बैठे ना वो बचपन याद आया। ले भाई आज मैं भी तो भला पूछा कि हैं। वो बेटे को कहता है बेटा अब आंखें कमज़ोर हो गई हैं, मुझे तो नज़र नहीं आता, मैंने भी तो तेरी आंखों से देखना है, तो ज़रा देखा, ये मुझे नहीं नज़र आ रहा, ये कमरे ये दीवार पे क्या बैठा है। तो जैसा हमारा मिजाज है, मौलाना ने तो उसकी अक्कासी की। वो बड़े गुस्से में, ओ अब्बा जी नहीं लगता तो ज़रूर देखना है। हाँ भाई, एक दौर हम पे भी तो था ना, जब हम चल नहीं सकते थे, तुम्हारे अब्बे ने तो नहीं कहा था भाई नहीं चल सकता थे ना चल, मैं तेनू मोटे दे क्यों लेके जाऊँ यार। वो तो मैं कंधे पे बिठा के लेके जाता था और बड़ा खुश होता था, मैंने अपने बच्चे को कंधे पे बिठाया हुआ है। हैं, तुझे बड़ी बातें आ जाती हैं, बड़ी बातें करता है तू। वो कहता है अब्बा जी नहीं नजर आ रहा तो ना देखें, जरूर देखना है। बहरहाल कब्बा बैठा दीवार के ऊपर, इधर चोट लगी, और तूने पूछा था तो मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब है, वो मेरी बार पहली बार ही गुस्सा आ गया है। वो जो है ना फिर कहता है बेटा बूढ़ा हो गया, अब तुझे पता है मुझसे सुना भी नहीं जाता, तो मैंने सुनना भी जरा तेरे कानों से, तो जरा मुझे बता ये क्या बैठा है। वो पास आके बड़े, ओ अब्बा जी नहीं सुनिया जाता तो चुप रहो, बहरहाल तुम क्या है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बाप ने रोना शुरू कर दिया। तो जरा बेटा था, दिल तो थोड़ा नरम पड़ा ही ना दे। ओ भाई रोन क्यों डे दे। उसने कहा बेटा जब बचपन में तूने पहली बार दीवार पे कब्बा बैठा देखा था तो तूने 40 बार पूछा था और मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब्बा है, तो मैंने पूछा तो दूसरी बार ही तुझे गुस्सा आ गया है। तो ये बाप बनोगे ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि बाप होता क्या है और बाप किस तरह औलाद पालता है। ये अल्लाह का शुक्र। मैं किसी और नजरिए से आपको नहीं बात बताने लगा, मैं आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दी का सीजन गुजर गया, मैंने अपने लिए एक जोड़ा नहीं सिलवाया, ये आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दियों का सीजन गुजर गया, मेरा अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। मैंने बाजार जाके अपने लिए कोई जूता नहीं खरीदा, लेकिन अपने बच्चों को बार बार सारा कुछ लेके दिए। क्यों? बाप अपने बच्चों को देख देख के खुश होता है। चल मैं नहीं नवे ले, मेरे बच्चियां ने तो पाए, और चल मैंने जूती नहीं ली, देख लो ये शूज बाहर पड़े हैं मेरे, हैं। बाप इसी पे खुश होता है, चल मैं नहीं लिया है, चल मेरे बच्चियां ने तो ले हैं। बड़ी भाई खिदमत करो अपने वालिदैन। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, रात में जाके लत्तां घुटिया कर,
ہاں حضرت یہ جینون ولی ہیں بھائی. ہاں ان کو تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ولی بنایا بھائی. ہاں حضرت ہاں یہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہارے لیے ولی بنایا. پاویں وہ جنجدے بھی نہیں حضرت ان تمہارے لیے ولی ہیں. ان کے پاؤں دباؤ جا کے اپنی ماں کی خدمت کرو حضرت. مجھے آج اللہ نے میری کوئی اتنی عمر نہیں ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے, لیکن مجھے میرے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا. اس میں میرے والدین کی دعاؤں کا بڑا دخل ہے. میں نے اپنی والدہ کو برتن دھو کے دیے ہیں, میں نے اپنی والدہ کو جھاڑو دے کے دیے. میری والدہ کو ہرنیوں کی پرابلم تھی, تو میں نے مدرسے سے پڑھ کے گھر آنا تو والدہ صاحبہ نے چارپائی پہ لیٹے ہوئے, تو دیکھنا گھر سارا اسی طرح میں نے جھاڑو پکڑ دینا اور صفائی شروع کر دینی. والدہ صاحب نے چارپائی پہ لیٹے روتے رہنا, او پتر تو حافظ قرآن ہے. میں جی میں لوکاں نہیں حافظ قرآن ہے, تہاڈا تے پتر ہی ہے. اس نے چارپائی پہ لیٹ کے جو ہے نا وہ ہم بیوی کو برتن دھو کے دینے کو تیار ہیں, اس کو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کا نام دے دیا. وہ چلے کدی ماں نو بھی تو دھو کے دے نا. خدا کی قسم اتنی دعائیں دے گی, اتنی دعائیں ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں نہیں ملتی کہیں بھی. اتنی دعائیں تمہیں دے گی, کبھی دھو دینا زبردستی. اچھا میری تھی ستے سو میں دھو دیتے نے. اتنی دعائیں دے گی, اور ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں کہیں سے نہیں ملتی. ہو بھائی کو پیر نہیں دیتا اتنی دعائیں, جتنی دعائیں تمہیں وہ خوش ہو کے اتنی دعائیں دے دے گی. ہے ہاں خدمت کرو اپنی ماں کی حضرت, خدمت کرو اپنی ماں کی. اور آج تو اللہ نے مجھے گاڑیوں سے نواز دیا ہے نا. میرا جو تعلیمی دور تھا میرے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی حضرت. میں سائیکل بھی اپنی امی جی کو سیر کروانے لے کے جایا کرتا. میں نے امی جی آؤ سیر کرنے چلی, وہ کہا دیتے میں امی جی سائیکل, پتر کو سائیکل سے بھی سیر کرنے جانا ہے. میں امی جی ہوں تھوڑے پتر کل ہے ہی سائیکل ہے تو میں کراں گی. میں نے اس کو سائیکل پہ بٹھا لینا پیچھے, اور میں نے اپنی امی کو سیر کروانے نکل جانا. اور کیا ہونا, مجھے آج بھی میرے کانوں میں میری امی کی آواز آتی ہے, وہ پیچھے بیٹھ کے جولی اٹھا کے رو کے, یا اللہ اے مینوں سائیکل تے سیراں کراندا تو انہوں گڈیاں دیاں سیراں کرواؤں. خدمت کرو حضرت اپنے والدین, خدمت کرو. کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی نہ کرو. ہاں بھائی نہ یہاں کچھ رہنا ہے نہ آگے کچھ رہنا ہے حضرت. ہاں اور اگر چاہتی ہو کہ یہاں بھی موجے لگ جائیں آگے بھی موجے لگ جائیں تو اپنے والدین کی خدمت کرو, اپنے والدین کی خدمت کرو. اب چلو باپ تھا ذرا ماں بھی سنو حضرت جی. ماں ہوتی کیا ہے, اللہ کی قسم ہم تو بدلہ دے نہیں سکتے اپنے والدین کو. یہ میں بازار جاتا ہوں نا اپنے بچوں کے کپڑے وغیرہ خریدنے اپنی گھر والی کے ساتھ, کیونکہ لوگ جانتے ہیں بڑا زیادہ. مجھے پھر بڑی کوفت ہوتی ہے, میرا ہوتا ہے بس میں جلدی جلدی بازار سے نکلوں گھر کے لیے جاؤں. لیکن ادھر تو ماں ہے, وہ کیا کرتی ہے کپڑے لے کے نا, میں کہتا ہوں سونا لگن ڈے ہے, لیکن ماں ہے نا حضرت, وہ کیا کرتی ہے ساتھ لگا کے دیکھیے یہ رنگ میرے پتر کو سونا لگا کہ نہیں لگا ہے. میں دیکھتا ہوں حضرت جی, پھر میں خوش ہوتا ہوں. ماں یا اللہ تو نے کیا بنائی ہے ماں ہے. میں کہتا ہوں سونا لگ رہا ہے, اس کو تسلی نہیں ہوتی, کیا کرتی ہے ساتھ لگاتی ہے اس طرح. نہیں نہیں ایویں تھی لگے نہیں رنگ سونا لگا. اچھا جی جوتی لینے چلے جاؤ, ہے نہیں کیا کرے گی پاؤں میں جوتیاں پہنا کے چیک کرے گی یہ میرے بیٹے کو سونی لگ بھی رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. اب سچ بتانا حضرت جب ہماری باری آئی ہم کبھی ماں کو لے کے گئے بازار ہیں, سچ بتانا حضرت لے کے گئے کبھی ساتھ, کبھی اس کے ساتھ کپڑا لگا کے چیک کیا یہ میری ماں کو سونا لگا بھی ہے کہ نہیں لگا. بڑھیاں نو پیسے دینے ہیں, اے چل امی نے بھی سوٹ لے گے, امن سا جیا تیری باری سی تے ماں تیرے 3 گھنٹے کھجل ہوندی سی بازار جا کے, دیکھ لا جدہ گھنٹہ بھی نہیں مان لے ہیں. او بھائی ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں, رات کو اگر کوئی چیز بھی لے آئے نا کھانے کے لیے تو ماں سے چھپا کے بیوی کے لیے لے کے جاتے ہیں. اور ظالم کبھی نہیں مانگے گی, وہ خود کھا کے خوش نہیں ہوتی, وہ ماں ہے وہ کھاتا دیکھ کے خوش ہوتی ہے. یہ ہمارا حال ہے حضرت, ہم تو چیزیں بھی ماں سے چھپا کے لے کے جاتے ہیں. نہیں میں بڈھی نہیں لے کے آیا ہوں, میں وہ ماں ہے حضرت جی ہے ہم, لیکن وہ پھر بھی راضی ہے, وہ پھر بھی راضی نہیں. اپنے والدین کی جتنے جوان بچے بیٹھے میں آج دیکھ رہا ہوں, نبی علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا. جب تم دیکھو کہ والدین کی کثرت سے نافرمانی کی جا رہی ہے تو سمجھنا قیامت نزدیک آ چکی ہے. ٹھیک ہے, اور آج میں دیکھ رہا ہوں حضرت ہیں باہر جن کھنگنا نہیں آتا ماں ہوتی وہ بھی بدماش ہے. آ کے خبردار حضرت جی کوئی ماں کے سامنے اونچی آواز نہ کرنا. وہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں کیا حکم آیا قرآن سے, اف ولا تنہرہما. ہاں ہیں جی اف ولا تنہرہما. اس لیے میرے بچوں اپنے والدین کی خدمت کرو. ٹھیک ہے جی, پیر کٹنے نے ماں دے پیر کٹنے, اپنی ماں دے ہاتھ چومیا کرو, اپنے والد صاحب دے ہاتھ چومیا کرو. بالکل کوئی بڑا ثواب کا کام ہے. اور اللہ مجھے معاف فرمائیے میں اور اپنی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں حضرت,
لیکن اللہ کا شکر ہے 2008 تک یہ نعمت مجھے میسر رہی. پھر اللہ نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی, میری ماں کی نعمت. یہ نالائق کبھی اتنی دیر گھر سے نہیں نکلا تھا جتنی دیر اپنی ماں کے پاؤں نہیں چوم لیتا تھا. ہاں حضرت تسی ماں دے پیر چومو, زمانہ تہاڈے ہاتھ چومے گا حضرت. ہاں حضرت جی, خوب خدمت کرنی ہے, اور اگر نہیں کرو گے تو پھر مولانا مثنوی شریف اب اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے تو بوڑھے ہو گئے. وہ چلے ہو, میں پھر بات وہی ہے, یہ ہمیں یہ بابے بڑے جو ہے نا یہ لگتے ہیں. پتر جب تیرا بیٹا ہوگا, تیری بیٹی ہوگی, پھر تجھے پتہ لگے گا کہ بچے کس طرح جگہ